مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے یحلف المدعا علیہ حیثما واجبت علیہ الیمین، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس پر جس جگہ قسم دینا لازم ہو اسی جگہ اس سے قسم لی جائے گی۔ ولا یصرف من موضع الی غیرہ، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا۔ قضا مروان بالیمین علی زید بن ثابت علی المنبر، مروان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر قسم دینے کا فیصلہ کیا کہ تم اس بات پر قسم اٹھاؤ، اور قسم منبر پر کھڑے ہو کر اٹھاؤ۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا احلف لہ مکانی، فجعل زید یحلف وابا ان یحلف علی المنبر۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے، جس جگہ کھڑے مجھ پر قسم دینا واجب ہوا ہے وہیں کھڑے کھڑے قسم دوں گا، اور وہیں پر انہوں نے کھڑے کھڑے قسم اٹھا دی، اور منبر پر کھڑے ہو کر یعنی جگہ بدل کر دوسری جگہ جا کر قسم دینے سے انکار کر دیا۔ فجعل مروان یتعجب منہ، مروان اس بات پر تعجب کرتا رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو روایت پچھلے درسوں میں گزر چکی، کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، الزام لگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا شاہدہ کا او یمینہ، یا تو دو گواہ پیش کر، یا پھر تیرے مد مقابل جس شخص پر تو الزام لگا رہا ہے وہ قسم دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یخص مکانا دون مکان، ایک جگہ کو دوسری جگہ کے بدلے میں خاص نہیں کیا کہ اس جگہ پر قسم دے یا اس جگہ پر قسم دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں قسم لازم ہوئی ہو وہیں قسم دینا لازم نہیں ہے، اگر جگہ بدل جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن امام بخاری کی اپنی طبیعت کا میلان اسی طرف ہے کہ جہاں قسم لازم ہو وہیں قسم دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین لیقتطع بها مالا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھائے کسی کا مال ہضم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی قوم من الیمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر، کچھ لوگوں پر لازم کیا قسم کو، کوئی چیز تھی، ہر بندہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قسم دے گا کہ میری ہے تو وہ قسم دے دے، یہ چیز اس کو دے دوں گا۔ فَأَسْرَعُوا،
سب کہنے لگے ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ تو فَأَمَرَ أَن يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر قرہ اندازی کی، فرمایا تم میں سے جس کے نام قرہ نکلے گا تو وہ قسم دے کر اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ اصل میں وہ چیز کسی کی شخصی ملکیت نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کسی کو عطا فرمانا چاہتے تھے، اور وہ جو لوگ تھے ان میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ میں زیادہ محتاج ہوں، میں زیادہ ضرورت مند ہوں، وہ کہتا تھا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ ضرورت مند ہوں۔ تو اس وجہ سے سارے قسم دینے پر تیار ہو گئے تھے، ورنہ مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جھوٹی قسم دینے کو تیار تھے، نہیں۔ اور تنگی حالات کا وہ ایسا دور تھا کہ ہر کوئی اپنی قسم میں سچا تھا، ضرورتیں اس قدر تھیں، حالات اس جیسے تھے کہ اگر صبح کی کھا لی تو شام کا پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، یہ وہ دور تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کسی کو عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پوچھا کہ تم میں سے کون اس کا زیادہ حقدار ہے، کون زیادہ محتاج ہے، تو ہر کوئی کہنے لگا کہ میں زیادہ محتاج ہوں، میں زیادہ محتاج ہوں۔ فرمایا قسم اٹھاؤ، سارے قسم دینے کو تیار ہو گئے، کیونکہ حالات سب کے ایسے ہی تھے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں قرہ اندازی کی، اور جس کے نام قرہ نکلا اس نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، اور وہ چیز لے کر جاتا بنا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ اقام رجل بصلعۃ فحلف باللہ لقد اعطى بها ما لم يعطي فنزلت، ایک شخص نے اپنا سامان بیچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے، حالانکہ اس نے اتنے کی نہیں خریدی تھی، کم داموں میں خریدی تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا گھٹیا مال حاصل کرتے ہیں، تو آگے جا کر آتا ہے کہ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں فرمائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ واقعہ پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشعث بن قیس کو کہ یا تو دو گواہ پیش کر یا یہ قسم دے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری زمین پر قابض ہونے کے لیے قسم دینے میں تو دیر نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے گا تو قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تائید میں یہ آیت نازل کی۔ تو علماء کرام نے پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ آیت کریمہ دونوں شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو، یعنی اتفاق سے ادھر اس کا وہ معاملہ پیش آیا ہو، ادھر ان کا یہ معاملہ پیش آیا ہو، اور اسی وقت قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی ہو جو اس کے حال سے بھی مطابقت رکھتی ہے، اس کے حال سے بھی مطابقت رکھتی ہے، تو اس میں کوئی تعارض یا معارضہ ہے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم اٹھانے والا جب قسم اٹھائے گا تو کیف یستحلف، باقاعدہ باب باندھا امام بخاری نے، قسم اٹھائی کیسے جائے گی؟ تو قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ کے نام کی اٹھائی جائے گی، اور کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل حلف باللہ کاذبا بعد العصر ولا یحلف بغیر اللہ، جب کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم اٹھائے اور کوئی قسم نہ اٹھائے بغیر اللہ کے۔ عصر کی نماز کے وقت قسم اٹھانے والے وہ بات بھی پچھلے درس میں گزر چکی ہے، اس میں ساتھ یہ لفظ بھی ہے جن سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے
لا یحلف، نہ قسم اٹھائی جائے، بغیر اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کے نام کے، اللہ کے نام کے علاوہ اور کسی کی قسم. یہ جو کہا جاتا ہے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، تو ایسی قسمیں اٹھانا حرام ہے اور ایسی قسمیں منعقد بھی نہیں ہوتی. قسم صرف اور صرف اللہ کی لی جا سکتی ہے اور کسی کی قسم نہیں لی جا سکتی. اگر کوئی غلطی سے ایسا کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کی عظمت اور تسلیم کرتے ہوئے یا کسی کی تعظیم کے لیے غیر کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کفر اور شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اتنا عظمت والا نہیں ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جا سکے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، حرام ہے. ہمارے ہاں جو معروف ہے کہ وہ بات میں مجھے میرے بیٹے کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، تو یہ سب غلط ہے. اس طرح نہ قسم منعقد ہوتی ہے بلکہ جان بوجھ کر ایسا کہنے والا گناہ گار ہوتا ہے. ایسے نہیں کہنے چاہیے. اس باب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، یہ حدیث پیچھے گزر بھی چکی ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو يسأله عن الاسلام. ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھنا. فقال هل علی غیرھا، اس نے کہا یا رسول اللہ 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز بھی مجھ پر لازم ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع، لازم کوئی نہیں، اگر تو بطور نفل پڑھے تو تیری مرضی، تجھے اجر ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ شَهْرِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. اس نے کہا حل علی غیرہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزہ کوئی مجھ پر لازم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض کوئی نہیں، اپنے طور پر نفلی تو اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے. اس نے کہا وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا. وہ کہنے لگا حل علی غیرھا، یا رسول اللہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ صدقہ خیرات کرنا بھی مجھ پر لازم ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی طور پر کچھ صدقہ خیرات کرے. ہو سکتا ہے اس پر فطرانہ اس وقت واجب نہ ہوا ہو، یا فرضیت میں چونکہ داخل نہیں ہے اس لیے فطرانے کا ذکر نہ کیا ہو، ورنہ فطرانہ بھی واجب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کوئی نہیں زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ، نفلی طور پر تو کچھ کرے تو کرے. فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وہ شخص واپس ہوا، وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، اللہ کی قسم، یعنی اس نے کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی. فرمایا اللہ کی قسم، نہ میں اس سے زیادہ کچھ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا. جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات کو سچا ثابت کر دے تو یہ بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. اتنا کام کرنے والا دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو بندہ قسم اٹھائے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر چپ رہے. یعنی قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھانی ہے، کسی غیر کی قسم نہیں اٹھانی. اللہ کے نام کی ہی قسم ہوتی ہے اور کسی کے نام کی قسم ہوتی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
نبی کا خیر الخلق کلہم